بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ قیامت کی بڑی نشانیوں یعنی علامات کبریٰ میں سے اہم ترین نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جن کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد یا دوبارہ واپسی کے عرصے میں ہی بیان ہوتا ہے۔ امام مہدی کے متعلق سنی اور شیعہ مسالک دونوں مختلف رائے رکھتے ہیں، اور یہاں ہم دونوں مسالک کی رائے کا ذکر کریں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ اہل تشیع میں ظہور مہدی ایک انتہائی مرکزی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ سنی عقیدے کے مطابق امام مہدی کا اصل نام محمد بن عبداللہ حسنی ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل پاک سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں سے ایک ایسے شخص کو ظاہر کرے گا جو مجھ سے ہوں گے، یعنی میرے اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کا نام میرے نام اور ان کے والد کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا جب دنیا میں فتنے عروج پر ہوں گے، برائیوں کی کثرت ہوگی اور ظلم پھیل چکا ہوگا، اور عدل و انصاف ناپید ہوں گے۔ تو یہ شخصیت حکم الہی سے ظاہر ہوگی، جس کے ہاتھوں امت کی اصلاح ہوگی، اور وہ کئی مارکوں یعنی جنگوں کی قیادت فرمائیں گے، اور نہ صرف ایک مذہبی قائد بلکہ حاکم وقت بھی ہوں گے۔ ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی امام مہدی چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والے ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو کہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی، اور ان کی حکومت 7 سال رہے گی۔ اکثر سنی علماء امام مہدی کے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہونے کی وجہ وہ بحران بیان کرتے ہیں کہ جب شہادت علی کے بعد مسلمانوں میں 2 خلیفہ بن گئے تھے، عراق و حجاز میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور شام اور اس کے قریب کے علاقوں میں معاویہ بن ابو سفیان کی حکومت تھی۔ اس حکومت کے 6 ماہ بعد امام حسن علیہ السلام نے محض اللہ کی رضا کی خاطر اور مسلمانوں کو مزید خونریزی سے بچانے کے لیے حکمرانی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ امام مہدی کے متعلق لاتعداد صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن قرآن شریف میں امام مہدی کا کوئی واضح طور پر ذکر موجود نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرا نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے فرما رہے ہیں، اور یہ اسی کا کلام ہے۔ ظہور امام مہدی کی ایک اہم علامت 2 گرہنوں کا ایک ساتھ ہونا ہے۔ کتاب باب الفتن میں ابو نعیم سے روایت ہے کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے رمضان المبارک میں 2 چاند گرہن ہوں گے۔ اس کے علاوہ المقتدی الہندی اپنی تصنیف البرہان فی العلامات مہدی میں رمضان کے دوران ایک سورج گرہن اور ایک چاند گرہن ہونے کا بیان فرماتے ہیں، جبکہ ماہرین فلکیات ایک ہی ماہ میں 2 چاند گرہن اور 2 سورج گرہن ہونا ناممکن قرار دیتے ہیں۔ لیکن پھر 1981 میں ایک ہی ماہ میں ہونے والے چاند گرہن اور سورج گرہن نے ماہرین فلکیات کی اس تحقیق کو غلط ثابت کر دیا۔ ابن حشر الہاشمی ظہور امام مہدی سے پہلے کے واقعات یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کی یعنی امام مہدی کی آمد سے پہلے ایک دمدار ستارہ جو کہ روشنی سے بھرپور ہوگا وہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا اور لوگوں کو نظر آئے گا۔ ایسی ہی ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام ارکبس شفا ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح آیا تھا، اور یہ تب بھی ظاہر ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اس وقت بھی دیکھا گیا تھا جب فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا تھا۔ یہ دمدار ستارہ 74 سے 80 سال کی مدت کے دوران نظر آتا ہے۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا، اور اب یہ 2061 میں دوبارہ نظر آئے گا۔ 1986 یعنی 1406 ہجری میں ایک روشن ستارہ زمین کے پاس سے یوں گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی جانب سفر کیا، اور یہ 1981 اور 1982 میں نظر آنے والے چاند اور سورج گرہنوں کے بعد ہوا۔ حضرت امام مہدی کی آمد سے پہلے ایک واقعہ یوں بھی بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج کریں گے اور کسی امام کے بغیر اکٹھے ہوں گے۔ حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منی میں جنگ چھڑ جائے گی، بہت سے لوگ قتل ہوں گے، اور خون بہتا ہوا جمرہ عقابہ تک پہنچ جائے گا۔ جمرہ عقابہ وہ ستون ہے جو شیطان کو ظاہر کرتا ہے، جس پر دوران حج پتھر برسائے جاتے ہیں۔ اس سانحے کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کسی امام کے بغیر حج کریں گے، اور یہ لڑائی اس قدر پھیل جائے گی کہ خون لوگوں کی ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔
جہاں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے اور ان کی آمد سے پہلے اہم ترین نشانیاں، علامات اور جنگیں ہمارے سامنے آئیں گی، وہیں اہل تشیع کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ 12ویں امام ہیں لیکن غیبت میں ہیں اور امام منتظر ہیں اور ان کے ظاہر ہونے کا انتظار ہو رہا ہے۔ اہل تشیع کے مطابق بنی عباس کے خلفاء کو علم تھا کہ امام حسن عسکری 11ویں امام ہیں اور ان کے صاحبزادے 12ویں امام ہوں گے، اسی لیے حکمرانوں کی خواہش تھی کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد نئے امام اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھال سکیں۔ چنانچہ امام مہدی امام حسن عسکری کی شہادت سے پہلے صرف 5 سال بہت ہی خفیہ انداز میں اپنے والد کے زیر نگرانی پرورش پاتے رہے اور اس دوران بہت کم لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ لیکن پھر امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد جب آپ کے جنازے کو نماز جنازہ کے لیے کھلے میدان میں رکھا گیا، تب امام مہدی کی امامت کا تقاضا تھا کہ وہ خود کو ظاہر کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کی نماز جنازہ کی امامت کی، اور پھر کیونکہ دشمن ان کی کھوج میں تھے اس لیے پہلے وہ اپنے گھر گئے اور وہاں سے پھر ایک نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ان کا رابطہ 70 سال تک صرف مخصوص لوگوں سے رہا جو کہ آپ کے نائبین خاص تھے۔ یہ نائبین لوگوں کے مسائل امام کی خدمت میں پیش کرتے اور جواب پھر عام لوگوں تک پہنچا دیتے۔ یہ 70 سالہ دور غیبت صغریٰ کہلاتا ہے، لیکن آخری نائب کی وفات کے بعد آپ کا رابطہ عام لوگوں سے بالکل ختم ہو گیا اور پھر ایک طویل عرصہ غیبت کبریٰ کا شروع ہو گیا جو کہ آج تک چل رہا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل تشیع کے مطابق 12ویں امام زندہ ہیں لیکن غائب ہیں، یعنی پردے میں ہیں۔ اہل تشیع کے نظریات کے بالکل برعکس سنی علماء امام مہدی علیہ السلام کو مجدد کا درجہ دیتے ہیں، جو کہ ہر 100 سال یا اس سے زیادہ کے عرصے میں ظاہر ہوتے ہیں لوگوں اور دین کی اصلاح کے لیے۔ اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سر انجام دیں، مثلا جب یونانی فلسفے کا غلبہ ہوا تو اسے ختم کر دیا، دنیا پرستی غالب آ گئی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا رستہ دکھایا، اور جب تصوف کا رستہ بہت غلط سمت چلا گیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ لیکن امام مہدی سنیوں کے نزدیک مجدد کامل ہوں گے، وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بالکل اس طرح قائم فرمائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا۔ اس بات کا تعین انتہائی دشوار ہے کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کہاں ہوگا۔ حافظ ابن کثیر الفتح الملاحم میں کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے، جبکہ امام قرطبی اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ ان کا خروج مغرب سے ہوگا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکہ چلا جائے گا تو مکے سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، ایک لشکر اس کی جانب بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی دھس جائے گا۔ یعنی امام مہدی کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن پھر ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکے کا رخ کرے گا، لیکن مدینے سے کچھ فاصلے پر وہ لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ جو 1-2 لوگ اس لشکر میں بچ جائیں گے وہ اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے، یعنی ظہور امام مہدی کی۔ پھر ہر طرف سے لوگ امام مہدی کے پاس مکہ آئیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ بیعت لازم ہوگی۔ اس کے بعد امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے، جنگیں ہوں گی اور پھر دجال نکل آئے گا جس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے پیروکاروں کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔